ہاں ہیلو. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بتائیے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ ہم نے ابھی جلدی ہی میں ہی ایک اس کو کال کیا تھا، مطلب اہل حدیث کو. آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ ارے بتایا تو کتنی بار بتاؤں؟ نہیں پورا نام کیا ہے؟ ارے بتا تو دیا آپ. کیا قادری؟ ارے نام جان کے کیا کرو گے بھائی، یہ تو بتا دیجئے. بھائی جو نام بھائی نہیں بتاتا ہے چھپاتا ہے بھائی وہ منافق ہوتا ہے، اپنی پہچان نہیں بتاتا وہ. ہاں تو ہم کو اپنی پہچان نہیں بتانے کا، ہم کو منافق سمجھیے. ہاں اچھا منافق سمجھ کے بات کریں، چلیے ٹھیک ہے. ہاں بتائیے. ہاں ہم انجان ہیں. ہاں نہیں منافق ہیں آپ، چلیے بتائیے. نہیں انجان کہہ دیجیے نا. تو انجان لوگوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں نا میرے بھائی. تو ایک پھر کال کہیں کیا ہم سے بات کرنے کے لیے؟ تو ہم نے آپ سے کہا زکریا صاحب سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا نا، تو آپ نے اٹھا لیا. کہا تھا کہ ہم ان کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. تو چھوٹے بھائی ہیں تو نام بتا دیجیے نا، میرے بھی چھوٹے بھائی ہیں آپ اتنا مطلب بھائی وہ ڈر کیوں رہے؟ ایک بات بولوں؟ اب میرا نام افو خان ہے، یو پی الہ آباد میں رہتا ہوں، فافا مئو شانتی پورم کالونی، بینک آف بڑودا کے سامنے، ہاؤس نمبر D/88. بس کیا ڈر کیا ہے اس میں بتانے میں؟ کون ڈرتا ہے؟ میاں بھائی کے چھوکرے، یہ یاد رکھنا، ڈر نام کی چیز نہیں رکھتے. ارے میاں بھائی کے چھوکرے ہیں تبھی تو نام نہیں بتا رہے ہیں، جلدی نام بتائیے فٹافٹ. اچھا ہاں تو یہ نام جان کے تم جھگڑیا ہی لکھ دے گا تو بھی کوئی دقت نہیں. نہیں بھائی بات آپ سے ہو رہی ہے، نام کسی اور کا کیسے ڈال دیں گے؟ عجیب آپ بھائی بات کرتے ہیں، ہم کوئی جھوٹے مکار تھوڑی نا ہے. ہاں ایک بات بتاؤ، ایک سوال. ایک نہیں آپ بھائی 20 سوال بھائی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بس نام بتا دیجیے، تھوڑا بات کرنے میں آسانی رہتی ہے. اچھا ایسا ہے نا، تب تم ہمارا نام جان ہی لیجیے. اس کے بعد جو تم سوشل میڈیا پہ کرتے ہو نا وہ تمہارے ساتھ ہم کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سوالات رہتے ہیں. جی آپ کے پاس جتنے سوال ہیں میں انشاءاللہ فون کاٹوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے. آپ کو جتنے سوال کرنا آپ کر لیجیے گا. نام بتا دیجیے. صادق قادر QADIR. اچھا قادر. جی ماشاء اللہ قادر بھائی بتائیے بھائی. یہ ہم نے مطلب مان کے چلیے قریب 15 دن پہلے ایک اہل حدیث کو کال کیا. آپ ہی کے برادری والا گجرات کا تھا، وہ آپ کا بہت بڑا چیلا ہے، مطلب رائٹ ہینڈ ہے. بولتا ہے ہم افو خان کی جتنی باتیں سنے ہیں سب اچھی رہتی ہیں. بھائی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیں، میرا نہ تو کوئی چیلا ہے، نہ ہی کوئی رائٹ ہینڈ ہے، نہ ہی کوئی لیفٹ ہینڈ ہے. میرے دونوں ہاتھ میرے پاس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھے ہوئے ہیں. اب آگے بولیے. مطلب وہ آپ کا مطلب بہت بڑا فین ہے. فین تو ہو سکتا ہے نا؟ فین نہیں ہوگا، میرا بھائی ہوگا. ہم کوئی اسٹار تھوڑی نا ہے جو میرا فین ہوگا کوئی. نہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم افو خان کے بہت وہ ہے چاہنے والے. ہاں چاہنے والے ماشاء اللہ. ہاں صحیح ہے. تو پھر دنیا بھر کے چاہنے والے رہیں گے آپ کے، ظاہر سی بات ہے. جی. ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. یہ بتائیے ہم کو مطلب 15 دن پہلے گجرات سے اس نے کال کیا تھا. ہاں ہم نے خود کال کیا تھا. تو مطلب بات کیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر قرآن شریف کی جو بخشتے ہیں انتقال ہونے کے بعد، تو اس نے میرے سے ایسا کہا تھا کہ وہ قرآن شریف بخشتے ہیں، کیا اس پہ جائز ہے بخشنا؟ انتقال نے دیکھو پورا. کیا نام تھا، کس سے بات ہوئی تھی آپ کی گجرات میں؟ بھائی آئی ڈونٹ نو، بٹ اتنا جانتا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ ہم افو خان کے چاہنے والے، اور وہ بھی ہم نے آپ ہی کے گروپ میں سے کال کیا تھا، گروپ میں ہی تھا وہ. اچھا ٹھیک، چلیے خیر آگے بتائیے. پہلے پورا سوال سن لیجیے گا. مطلب اس نے کال کیا کہ ہاں مرنے کے بعد میت کے اوپر مطلب بھائی قرآن پڑھنے کا بخشنے کا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں، مین آپ کا سوال یہ ہے. ہاں یہ ہے. تو اس کا جواب آپ سنیں گے، جن تو آپ کا نہیں جاگے گا. نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں دیکھیے اصلاحی نیت سے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر جواب ختم کر دوں گا، پھر جو میرے جواب میں جو آپ کو اعتراضات ہوگا آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بولیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، یعنی کہ ایسا صدقہ جو میت کے جانے کے بعد بھی جاری رہے. دوسرا ہے نافع علم، ایسا علم جو وہ چھوڑ کے جائے جس کے مرنے کے بعد اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تیسرا ہوتا ہے نیک اولاد، یعنی کہ بھائی اس کی نیک اولاد ہو، اگر وہ کوئی نیکی کریں گی تو بھائی اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب جائے گا، کیونکہ ماں باپ کی کمائی میں سے اس کی اولادیں بھی ہیں، تو کمائی کا انسان کو پورا ثواب ملتا ہے. ویسے ہی اس کی اولادوں کا بھی، اس کی اولادیں جو بھی کریں گی، اچھی کریں گی تو اچھا ثواب ملے گا، بری کریں گی تو برا اس کا بھائی وہ عذاب ملے گا. ان 3 چیزوں کے علاوہ میت کو کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا ہے. اب آتے ہیں کہ قرآن کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں. تو اگر کسی کی اولاد اگر قرآن پڑھ لیے تو اس کے ماں باپ کو ثواب بے شک ملے گا. اگر اس کی اولاد نماز پڑھ لیے
تو اس کے ماں باپ کو ثواب اس کا ملے گا. اس کی اولاد صدقہ کر رہی ہے, حج کر رہی ہے, زکات دے رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, اس کا ثواب آٹومیٹک اس کے ماں باپ کو ملے گا. اس کو اپنی زبان سے کہنا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ ایک پارہ پڑھا ہے, اے اللہ یہ میرے ماں باپ کو بخشوا دے, کچھ نہیں کہنا ہے. اللہ کا سسٹم اتنا بھائی اپڈیٹڈ ہے کہ ہم پڑھیں گے آٹومیٹک اس کا ثواب بھائی ہمارے ماں باپ کو بھی مل جائے گا اور ہمارے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک. لیکن کوئی دوسرا اولاد کے علاوہ اگر کوئی اور قرآن پڑھ کے بچتا ہے تو اس کا ثواب میت کو نہیں ملتا ہے, کیونکہ نماز اور قرآن یہ ایسی دو بدنی عبادتیں ہیں جو میت کو اپنی زندگی میں اپنے لیے خود کرنی تھی. میت کے نام سے نہ تو کوئی نماز پڑھ سکتا ہے, نہ ہی میت کے نام سے بھائی کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے. ہاں, میت کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو اگر اس کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں منت کے تو اس کو پورا کر سکتا ہے, اس کے نام کا عمرہ کر سکتا ہے, حج کر سکتا ہے. لیکن نماز اور قرآن اس کے نام سے پڑھنا بچنا یہ مطلب شریعتاً جائز نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کا بھی انتقال ہوتا تھا تو کبھی باقی صحابہ نے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے قرآن خوانی نہیں کی. کہاں لکھا ہے؟ ہیلو بھائی, اصل بات یہ ہے نا, صحابہ کے پاس جو بھی دولت تھی وہ کیا تھی؟ صحابہ کے پاس بھائی جو سب سے بڑی دولت تھی وہ تھی اللہ کا کلام. اور اللہ کا کلام جب صحابہ کا انتقال ہوتا تھا تو صحابہ کے بچے اور باقی صحابہ مل کے کبھی بھی قرآن خوانی انہوں نے بھائی نہیں کی کہ ہاں ہم لوگ پورے 30 پارے پڑھیں گے اور صحابہ کو اصال کریں گے, ٹرانسفر کریں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو بدعت ہے. قرآن میت کو اپنی زندگی میں خود پڑھنی تھی, خود عمل کرنی تھی, خود اس کے اوپر چلنا تھا, خود اس کی دعوت بھائی وہ لوگوں کو دینی تھی. یہ تو ہے نا, قرآن زندوں کے لیے آیا ہے, مردوں کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہلو ہلو ارے قادر صاحب, ہاں بولیے, آواز صاف نہیں آ رہی, نیٹ ورک میں آئیے. بھائی میت کو قرآن کا ثواب نہیں ملتا ہے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن خوانی کر کے میت کو اصال کر دیں گے تو بھائی یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ مطلب میت کا انتقال ہو گیا بس سب نے بھائی پارے پڑھنا اسٹارٹ کر دیے, چنے کے اوپر مطلب بھائی وہ یا سلاموں پڑھنا اسٹارٹ کر دیا, اور 1.25 لاکھ بار یہ پڑھ لیں, چیاں پڑھی جا رہی ہیں, کھجور کے بیج پہ پڑھا جا رہا ہے, املی کے بیج پہ پڑھا جا رہا ہے. یہ سب صرف خرافات ہے, بدعت ہے. اولاد اگر کسی کی قرآن پڑھے گی تو ثواب ماں باپ کو ملے گا. اولاد کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کسی میت کے نام سے اگر قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ کے نبی اگر قرآن کا ثواب ملتا تو اللہ کے نبی اتنی بڑی بات امت سے نہ چھپا کے جاتے. اب آپ بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھا ہے, بتائیے تو صحیح حدیث میں لکھا ہے. ہاں حدیثی تو آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی, بخاری کی حدیث ہے کہ میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے. اردو میں لکھا ہے. ہاں ہلو ہاں ہاں اردو میں لکھا ہے بخاری شریف. آپ اردو والا بھائی ترجمہ پڑھیں گے, اردو میں بھی لکھا ہے. اردو میں بھی لکھا ہے میرے بھائی, کیوں پریشان ہو رہے ہو آپ؟ ہمارے اس کا معنی ایسا ہے تو ہم کو بھی ابھی بتائیے. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال بند کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 طرح کے. صدقہ جاریہ یعنی اللہ کی راہ میں لگایا ہوا مال جو لوگوں کو کنٹینیو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. دوسرا ہے جو علم لوگوں کو سکھایا ہو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو, یعنی اس نے اگر کسی کو دینی تعلیم سکھائی ہو اور جب تک وہ انسان اس تعلیم پر عمل کرتا رہتا ہے یا اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے تو سب کا ثواب مرنے کے بعد بھی رہتا ہے.